عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کے خلاف جو ایک کمپین چل رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاک بھارت کشیدگی اس سے بڑھنے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے پس پردہ کیا کوئی جنگی تیاریاں بھی چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، ایک تو ہمارا پھر ظاہر ہے ایک روحانی اور ایک دینی معاملہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک جنگ تو ہم نے مارکا لڑنا ہی لڑنا ہے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں وہ ملک اللہ تعالیٰ نے چنا جو عالم اسلام کے اندر ایک نیوکلیئر ریاست کے طور پر پہچانا گیا، کیونکہ ہمیں جو مسئلہ ہے وہ ایک بھارت کا ایک بہت بڑا کفر اور اسلام کے درمیان میں جو ایک دیبل کا جو مندر آیا ہوا ہے، جس کو آپ کو پتا ہے کہ دیبل جو تھا وہ شہر کا نام نہیں تھا. مسلمانوں نے جب دیبل کے قلعہ نہیں تھا بلکہ دیبل اس کے اندر ایک مندر تھا جس کو گرایا گیا تھا، اور اس کے بعد فتح ہوئی اور بعد میں اس کا نام دیبل پڑ گیا. تو یہ جو آج کا دیبل ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لگایا ہوا ہے، یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اس میں دو باتیں بہت اہم ہوئیں. ایک تو بھارت کا جو سیکولر اور لبرل چہرہ تھا وہ بری طریقے سے مجروح ہوا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کیونکہ بھارت کا جو سیکولر اور لبرلزم کا جو نعرہ تھا، جو کہ نہرو اور گاندھی کا نعرہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا. اور نتھو رام گوڈسے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا، آر ایس ایس جو ہے وہ اس کو اپنا جو ہے وہ ایک دیوتا تصور کرتے ہیں، اس کو اپنا ایک رہنما تصور کرتے ہیں. گاندھی کے مجسمے اترنے لگے اور گوڈسے کے مجسمے جو ہے وہ وہاں نصب ہونے لگے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. یہ کس چیز کا جو ہے وہ اندیہ ہے؟ یہ اس چیز کا بتا رہے ہیں. اور ابھی حالیہ جو آپ نے اشتعال انگیز ویڈیو دیکھی، جو بیانات ان کے دیکھے، جس میں انہوں نے باقاعدہ ہندوتوا کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور سیفرون ٹیررزم یعنی کہ زعفرانی زرد جو دہشت گردی ہے، اس کو سی آئی اے جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے باقاعدہ اس کو سیفرون ٹیررزم جو ہے وہ قرار دیا. یعنی کہ مغرب بھی اس کی جو ٹیک ہے اس کو محسوس کرنے لگ گیا ہے. اب بھارت جو ہے اس نے جس طرح سے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ وہاں ختم کر کے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شہریت منسوخ کر دی. اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے جو لوگ تھے ان کے لیے دھرتی تنگ کر دی. مسلمانوں کو تو درکنار، لیکن کرسچن کے لیے، اور حد یہ ہے کہ جو نچلی ذات کے ہندو برادری ہے اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے جگہ زندگی جو ہے وہ تلخ کر دی. یعنی کہ برہمنوں کے لیے تو صرف دنیا نہیں ہے. تو یہ جو اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے نریندر مودی نے اپنی داڑھی جو ہے وہ ہندو روایات کے مطابق بڑھانا شروع کر دی، یہ سب کیا چیزیں انڈیکیٹ کیا کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بھارت ٹکراؤ کی کیفیت میں آ رہا ہے. اور چانکیہ کی جو پالیسی ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور پڑوسی کا جو پڑوسی ہے وہ تمہارا دوست ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور پاکستان سے دوسری طرف ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. افغانستان سے کیا تعلقات ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. نیپال کے ساتھ اس کا 36 کا آنکڑا ہے. انہوں نے باقاعدہ رو نے نیپال کی رائل فیملی کو قتل کروایا ایسے ہی. اور اسی طریقے سے بھوٹان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا معاملات کیے. آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں بڑے تلخ جو ہے وہ حالات ہو گئے. سری لنکا کے اندر، جافنا کے اندر جو انہوں نے صورتحال ڈیولپ کی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بھارت کے جو مکروہ عزائم ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے. اب آپ نے کہا جنگی تیاریاں، جی جنگی تیاریوں کو تو آپ کو بالکل اس میں تو میرے خیال میں کوئی دوسری آرا نہیں ہونی چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس ٹائم پہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کی خریدار جو ہے وہ ملک بن چکا ہے. اس کے برعکس پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پچھلے 3 سال کے عرصہ کے اندر ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ نہیں بڑھایا، اور تقریباً 13% انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی. اس کا مطلب ہے کہ 39% جو بجٹ تھا وہ کم ہو گیا ہمارا. ایک طرف بھارت جو ہے وہ S-300 میسائل، پھر S-400 اور اب S-500 جو روسی سافٹ کے میسائل ہیں وہ لے رہا ہے. رافیل جیٹ طیارے جو ہے وہ اس نے حاصل کیے. اسی طریقے سے اس نے اپنے لیے سبمرینز حاصل کی. اس نے اپنے بحری بیڑے کو توسیع دی، اور انہوں نے باقاعدہ
جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ حاصل کر لیا. یعنی کہ بھارت کے جو مضموم مقاصد ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. 45 اسکواڈرنس وہ باقاعدہ اپنی ایئر فورس کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی, اسی طریقے سے ان کے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ آئی بی جیز جو ہے وہ ان کی موجود ہیں. بھارت کی ایک وسیع آرمی ہے, لیکن ان سب کے باوجود ہمارے اوپر اس لیے ان کا جو ہے وہ ہیبت نہیں طاری ہوتی کیونکہ الحمدللہ پاکستان نے میسائل ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. نہ صرف شاہین اور انجا اور بطار اور بابر اور دیگر میسائل جو ہے ہم نے غوری بنائے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے نصر میسائل بنایا جو بھارت کی جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن تھی اس کا جنازہ ہم نے اس نصر میسائل سے نکال دیا. تو بھارت جو ہے وہ اب گما گم کا شکار ہے. اور دوسرا ہے پاکستان کی نیوکلیر ویپن. پاکستان کی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ منیچر ٹیکنالوجی ہے, یعنی کہ ہم بریف کیسوں میں بم بنا سکتے ہیں, جبکہ بھارت کا ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. تو پاکستان ان سے سپیریئر ہے الحمدللہ کئی جگہوں پہ. پھر دوسرا پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج, جو دہشت گردی کی یہ نام نہاد امریکی جنگ میں اندر ہم گھسیٹے گئے اور پرویز مشرف نے ایک شرمناک فیصلہ کیا جس کا آج تک قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے بہرحال دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر بہت کامیابی حاصل کی, اور ایک بالکل محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو 48 دنیا کے ممالک افغانستان میں اکٹھے ہو کے امریکہ سمیت نہ کر پائے. اب خطے کے اندر یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے, یہ طفلے جنگ جو ہے یہ تو بج رہا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ اس کے کیا مراسم ہیں. ابھی حالیہ چین کے ساتھ جو لداخ کے اندر انہوں نے کام کیے ہیں اور جو وہ کرنے چلے ہیں, اور جو گلوان وادی کے اندر انہوں نے ماضی میں کیا, تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس سے پہلے بھارت چین سے بھی لڑائی جو ہے وہ مول لے چکا ہے, اور حد یہ ہے کہ نیپال نے تو باقاعدہ اپنی ایئر فورس کو الرٹ کر دیا تھا. اور پاکستان کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہی ہے کشمیر کا اور دیگر معاملات کے اوپر بھارت کا مستقل جو ہے وہ تنازعات جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جنگ کیوں ضرورت ہے. دیکھیں, جنگ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا کے پہلے 25 ممالک میں شامل ہو جائے گا 2025 کے اندر, جو پانی کی شدید قلت کے ممالک میں سے شامل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہمارے آبی وسائل کو روک رہا ہے, جو رخنہ ڈال رہا ہے, یہ ایک بڑی سنگین صورتحال اختیار کر جائے گی. اور پاکستان بہتر ہے کہ پیاسا ہو کے لڑنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے جو لب ہیں ان کو خشک ہونے سے پہلے بھارت کے ساتھ ایک معاملہ پانی کے حوالے سے ضرور کر لے. ٹھیک ہے.